السلام علیکم فرینڈز، پاک جاب سیکرز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے۔ چند ایک باتیں ہیں دوستو جو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، امید ہے آپ اتفاق کریں گے۔ دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جن کے کرنے سے اکثر ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر دوسرے یا تیسرے آدمی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہمیں کبھی نہ کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات دوستو، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ کسی کو بھی اپنی سیلری کے بارے میں مت بتائیں۔ آپ کی سیلری کتنی ہے یا کتنی آتی ہے، آپ کا اوور ٹائم کتنا ہے، آپ کی ٹوٹل سیلری کتنی ہے، ہو سکے تو اس کو صرف اپنے تک ہی رکھیں، کیونکہ یہی بات آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے بچا دیتی ہے۔ جیسا کہ دوستو، اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو اصل سیلری بتا دی تو شاید شروع میں تو وہ آپ سے خوش ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ نہ ختم ہونے والی خواہشات بڑھتی آتی ہیں، اور جو نہ ختم ہوتی ہیں نہ پوری ہوتی ہیں، اور کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی خواہش پوری نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے گھر والوں کے درمیان تلخیاں اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دوستو، اگر آپ کے دوستوں کو آپ کی سیلری کا پتہ ہوگا تو وہ آپ سے بڑی خواہشات اور توقعات رکھیں گے، جو شاید ہو سکتا ہے آپ کسی پریشانی، کسی مجبوری میں پوری نہ کر سکیں۔ نتیجتاً آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ کتنے واقعات ایسے آپ لوگوں کے ساتھ اور ہم سب لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، ہم پھر بھی وہی بات دہراتے جاتے ہیں، جس کی کرنے سے ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں، ہمیشہ اپنی سیلری کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے پاس محفوظ کریں۔ کسی بھی صورت میں آپ اپنے پاس سیلری کو محفوظ رکھیں، کیونکہ کبھی بھی ناگہانی صورتحال میں گھر جاتے ہوئے تاکہ آپ خالی ہاتھ نہ ہوں اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ دوستو، آپ کا خاندان، آپ کے ماں باپ، بیوی، بچے، بہن، بھائی، سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں، اور سب ہی ان کے لاڈ اور پیار اٹھاتے ہیں، لیکن کوشش کریں دوستو کہ اتنی ان کی خواہشات اور اتنی ان کی فرمائش پوری کریں جتنی کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اپنی حد سے زیادہ اور اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ گلف میں رہنے والے دوستوں کا تقریباً سب لوگوں کا مشترکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی فلیٹ لیا، قسطوں پہ فلیٹ لیا، زمین لے لی، قسطیں پوری کرتے کرتے 20 یا 25 سال ہو گئے، اور جب 20 یا 25 سال بعد پتہ چلا کہ وہ زمین یا تو کسی نے قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ کرنے والے نے قبضہ کر لیا، یا بہنوں بھائیوں کے تنازع میں وہ زمین ہاتھ سے چلی گئی۔ دوستوں، موجودہ دور میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کاروبار ہیں، اور کوئی بھی کاروبار دیکھ بھال کے یا کسی بھی جگہ پیسے انویسٹ کریں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، آپ گلف میں جو ہیں جیسے ہیں، دنیا کو بھی ویسا ہی بتائیں۔ جھوٹ اور بڑی چھوڑنے سے پرہیز کریں، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے آدمی کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لیں گے اور فیس بک پر مائی نیو کار کی پوسٹ لگائیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کے دوست، آپ کا خاندان اور آپ کے گھر والے آپ سے بڑی توقعات رکھیں جو کہ آپ پوری نہ کر سکیں۔ آپ سے ایسا موبائل، آپ سے ایسا پرفیوم یا آپ سے ایسی گھڑی کی ڈیمانڈ کی جائے جس میں آپ کی 2 سیلری لگ سکتی ہوں۔ اب یا تو آپ نہ کریں گے، اگر نہ کرتے ہیں تو آپ نے جو جھوٹ موٹ کا آپ سٹیٹس بنا کے رکھا ہے وہ آپ کا گرتا ہے، اگر ہاں کرتے ہیں تو آپ کو اپنی 2 سیلری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے دوستو کہ اپنا سچ ہی سامنے رکھیں، جھوٹ موٹ کا دکھاوا نہ کریں۔ دوستو، ایک اور بات جو سب لوگ ہی تقریباً یہی سوچ کے آتے ہیں کہ 2 سال لگا کے واپس چلے جائیں گے، 2 سال یا 4 سال لگا کے واپس چلے جائیں گے، لیکن بہنوں اور بھائیوں کی پڑھائی، گھر کی تعمیر، بہن اور بھائیوں کی شادی کرتے کرتے 8 یا 10 سال گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اب اپنے بہنوں بھائیوں اور ماں باپ کے علاوہ اپنے بچوں کا بھی سوچنا پڑتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ چلو 8-10 سال گزار لیے تو 5-6 سال یا 10 سال اور گزار لوں تاکہ میرے بچے پڑھ جائیں۔ نتیجتاً دوستو، ہم وہ لوگ جو 2 سال کا سوچ کے آتے ہیں، وہ لوگ اب 20 یا 25 سال گزار کے کئی بیماریاں، شوگر اور بلڈ پریشر، بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں دوستو یا 2 یا 4 سال بعد واپس جائیں گے، کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں گے، لیکن وہ کاروبار 6 مہینے یا سال میں ہی ختم ہو جائے گا، اور وہ نقصان اٹھا کے اپنا سارا سرمایہ ڈبو کے واپس آ جاتے ہیں۔ کیونکہ گلف میں رہ رہے کہ دوستو ان کو کاروبار کا تو پتہ چل گیا کہ کاروبار کون سا کریں، لیکن انہوں نے پاکستان میں جا کے 6 مہینے یا سال کے لیے کسی کو اس کام کو سیکھنا مناسب نہ سمجھا، نتیجتاً سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ اگر دوستو کوئی بھی آپ یہاں سے جا کر کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ کم از کم 6 مہینے یا سال اس فیلڈ میں گزاریں
تاکہ آپ کو پاکستان کے حالات کا اور پاکستان میں رہ کے کاروبار کا طریقہ سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ آپ کو نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گلف میں رہنے والے افراد جب 20 یا 25 یا 30 سال بعد گھر واپس جاتے ہیں تو ان کو اب وہاں ہر چیز بدلی ہوئی ملتی ہے، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی ان سے اب ادب سے بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ پینی تو برداشت کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اور آخر کار منہ پر ہی آپ کو بول دیتے ہیں کہ ابا تو باہر ہی اچھا تھا۔ سب سے آخر پر دوستو آخری بات کہ گلف میں رہنے والوں نے کبھی نہ کبھی واپس جانا ہی ہے۔ آپ یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے، کیونکہ کوئی بھی گلف کنٹری آپ کو یہاں پہ سٹیزن شپ نہیں دیتا ہے، آپ نے کبھی نہ کبھی واپس جانا ہے۔ تو کوشش کریں دوستوں کہ آپ اپنے لیے کوئی ڈائریکشن رکھیں کہ آپ نے جانا کہاں، آپ نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس کم از کم کوئی اتنا سرمایہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں جا کے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکیں۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور مزید آپ میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں۔ اللہ حافظ۔